بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اس کے بعد قید خانے میں وہ دو لوگ جنہوں نے اپنی خواب کی تعبیر پوچھی۔ ایک کا خواب تھا کہ میں اپنے بادشاہ کے لیے انگور کا رس نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے کی خواب تھی کہ میں نے اپنے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے اس کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ ان دونوں کے خواب سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جس نے یہ خواب دیکھا کہ میں بادشاہ کے لیے انگور کا رس نچوڑ رہا ہوں، تو تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جلد ہی تمہاری آزادی کا حکم صادر ہوگا اور دوبارہ سے اپنے عہدے پر فائز ہو جاؤ گے۔ اور میں جس نے یہ خواب دیکھا کہ وہ سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جلد ہی اسے سزائے موت دے دی جائے گی، وہ سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور پرندے اس کا مغز نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہی ہے ان خوابوں کی تعبیر جو تم نے مجھ سے پوچھی تھی۔ چنانچہ ان دونوں کی خوابوں کی تعبیر ویسے ہی پوری ہوئی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں بتائی تھی۔ پھر کافی عرصے کے بعد جب مصر کے بادشاہ کو ایک برا خواب آیا، وہ نیند سے بیدار ہوا اور اس خواب کی وجہ سے سخت پریشان ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے مصر کے بڑے بڑے علماء کو محل میں بلوایا، اور بادشاہ نے اپنا خواب انہیں سنایا کہ 7 صحت مند اور خوبصورت گائیں ندی سے باہر نکلی اور ایک سبزہ زار جگہ پہ گھاس کھانے لگی۔ کچھ دیر بعد 7 کمزور اور بد شکل گائیں نکلی اور وہ پہلی 7 صحت مند گائیں کھا گئی۔ پھر میں نے گندم کی 7 ہری اور پھر 7 سوکھی ہوئی بالیاں بھی دیکھی۔ پھر بادشاہ نے ان علماء سے پوچھا کہ اب بتاؤ میری اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تمام علماء نے بہت غور و فکر کیا، لیکن کسی کو بھی اس خواب کی تعبیر معلوم نہ تھی۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی خواب کو حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کے لیے ایک وسیلہ بنایا تھا۔ چنانچہ وہاں کچھ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی جانتے تھے کہ انہوں نے 2 آدمیوں کے خوابوں کی سچی تعبیر بتائی تھی۔ ان میں سے ایک شخص فوراً بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، جناب، آپ کے قید خانے میں ایک عالم، دانشور اور عقل مند انسان موجود ہے جو خواب کی تعبیر بتانے میں ماہر ہے۔ ناظرین، حقیقت میں یہ وہی شخص تھا جس کے خواب کی تعبیر سچی ہوئی تھی اور وہ اپنے عہدے پر دوبارہ فائز ہو گیا تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ جناب علی، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس انسان سے آپ کے خواب کی تعبیر پوچھ آؤں۔ پھر وہ شخص حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قید خانے میں گیا اور انہیں بادشاہ کا خواب سنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ مصر میں 7 سال تک فصلیں بہت اچھی ہوں گی، جس سے لوگوں کو بے حد فائدہ ہوگا، لیکن 7 سال بعد قحط پڑے گا جس میں پچھلے 7 سالوں والا بچایا ہوا غلہ کام آئے گا۔ اس شخص نے فوراً واپس جا کر بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ پرسکون ہو گیا اور سمجھ گیا کہ یہ واقعی کوئی بہت بڑا عالم ہے جس نے چند لمحوں میں میرے خواب کی تعبیر بتا دی ہے۔ لہٰذا اس نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لایا جائے تاکہ ملک کے دوسرے امور میں ان سے مدد لی جائے۔ جب سپاہی حضرت یوسف علیہ السلام کو رہا کرنے کے لیے گئے تو آپ نے رہا ہونے سے انکار کر دیا اور کہا، میں تب تک قید خانے سے باہر نہیں جاؤں گا جب تک بادشاہ میرے بارے میں تمام تحقیقات نہ کر لے۔ آخرکار بادشاہ نے ان مصری خواتین سے تمام تفصیلات کا جائزہ لیا، یہاں تک کہ زلیخا نے بھی ان کی پاک دامنی کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں بے گناہ ثابت کیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام پوری عزت و احترام کے ساتھ قید خانے سے باہر آئے۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اور ان سے مل کر بے حد خوش ہوا اور ان سے کہا کہ آپ جو بھی عہدہ چاہیں اسے سنبھال سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں آپ کی بے حد ضرورت ہے۔
یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ مجھے امور خوراک اور محکمہ مال کا ناظم مقرر کر دیں، کیونکہ میں یہ کام خوش اسلوبی سے انجام دے سکتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے خوشی خوشی آپ کو وہ عہدہ سونپ دیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے منصب پر دل لگا کر کام کرنے لگے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دریائے نیل چند سالوں تک تو اس فصلوں کو پانی دے سکتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کے پانی میں کمی واقع ہونی ہے اور پھر قحط کے آثار نظر آنے لگیں گے۔ چنانچہ انہوں نے بڑے بڑے گودام تعمیر کروائے تاکہ آنے والے سالوں کے لیے ان میں غلہ جمع کیا جائے۔ پہلے 7 سالوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق اناج فراہم کیا اور باقی بچنے والے اناج کو گوداموں میں ذخیرہ کر لیا۔ اس طرح سے تمام گودام مختلف اناج سے بھر گئے۔ دوسری جانب دریائے نیل میں پانی کی کمی شروع ہو گئی اور کھیت سوکھنے لگے۔ یہ قحط سالی کی شروعات تھی، لیکن مصر کے لوگوں کو قحط سالی میں بھی اناج کی کمی محسوس نہ ہوئی۔ آہستہ آہستہ فلسطین سے بھی لوگ مصر میں آنے لگے، کیونکہ فلسطین میں بھی قحط کی وجہ سے اناج کی کمی تھی اور مصر میں وافر مقدار میں غلہ موجود تھا، اس لیے قافلوں کی صورت میں لوگ مصر آنے لگے۔ دوسری جانب حضرت یعقوب علیہ السلام تک بھی یہ خبر پہنچی کہ مصر میں غلہ کم قیمت پر مل رہا ہے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے بھائیوں نے بھی مصر جا کر غلہ خریدنے کا ارادہ کیا تاکہ اپنے خاندان کے لیے اناج لا سکے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے تو آپ نے انہیں پہچان لیا، لیکن ان کے بھائی آپ کو نہیں پہچان سکے، کیونکہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس بھائی کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا وہ مصر کی عظیم ہستی بن چکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کی اچھے سے خاطر تواضع کروائی اور باتوں باتوں میں اپنے والد کے بارے میں بھی پوچھا۔ پھر آپ نے تفتیش کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ کیا ان کا کوئی اور بھائی بھی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک اور بھائی ہے جس کا نام بنیامین ہے، وہ ہر وقت اپنے والد کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اطمینان ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں 1 سال کی گندم دے دی، لیکن یہ شرط رکھ دی